فطرے کے معاملے میں ایک اور بنیادی بات سمجھ لینی چاہیے کہ اس میں قید نہیں ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کو دینا ہے۔ اگر مسلم بستی میں غیر مسلم ہے اور وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ عید کی خوشی میں شامل ہو سکے تو پھر ہم اس کو بھی دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آداب، نمسکار، میں نگرومن ہاشمی ایک بار پھر حاضر ہوں سوشل نیوز بہار کے اس پلیٹ فارم پر جہاں پر ہم تبصرہ کرتے ہیں، چرچا کرتے ہیں۔ جی ہاں، آج ہم چرچا کرنے چلے ہیں چونکہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور رمضان کا یہ دوسرا اسرہ چل رہا ہے۔ دوسرا اسرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رمضان کو 3 حصوں میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے عشرے کو یعنی کہ پہلے 10 دن کو رحمت کہا گیا ہے، دوسرے 10 دن کو مغفرت کہا گیا اور تیسرے 10 دن یعنی آخری 10 دن کو جہنم سے نجات کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ تو موٹے طور پر یہ دوسرا اسرہ چل رہا ہے اور رمضان کے بہت سارے ارکان ہوتے ہیں۔ رمضان میں روزے کے ساتھ بہت ساری چیزوں سے لوگوں کو بچنا پڑتا ہے، پرہیز کرنی پڑتی ہے، تو روزہ اور بہتر قابل قبول ہوتی ہے، مقبول ہوتی ہے۔ موٹے طور پہ میں آج جو چرچا کرنے چلا ہوں وہ یہ ہے کہ روزے کے دنوں میں یعنی رمضان کے دنوں میں ایک ضروری چیز آئی ہے، وہ ہے زکوٰۃ اور فطرہ۔ زکوٰۃ اور فطرہ کیا ہے؟ اور اس کے لیے چونکہ اتفاقاً میری ملاقات بڑے اسکالر اسلامک بڑے اسکالر سے ہوئی جو بہار ہی نہیں ملک کے جانے مانے اسکالر کہے جاتے ہیں، AHM دانیال صاحب۔ جی ہاں، سفری ملاقات میں ہم نے ان سے کچھ سوال کیے زکوٰۃ و فطرہ سے متعلق۔ آپ کے سوال میں 2 باتیں ہیں، ایک ہے فطرہ اور ایک ہے زکوٰۃ۔ ایک بات اور ایڈ کر لیجئے کہ قرآن و حدیث کے مطابق دولت کو خرچ کرنے کا حکم کیا ہے۔ تو جہاں تک فطرے کا سوال ہے تو فطرہ کا معاملہ یہ ہے کہ عید الفطر کی نماز سے پہلے جو بچہ بھی پیدا ہوگا اس کے اوپر فطرہ واجب ہے، وہ فطرہ ادا کرے گا۔ فطرے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جو عید کی خوشی میں شامل نہیں ہو سکتے ہیں محلے کے علاقے کے، تو ان لوگوں کو وہ رقم دے کر ان کو بھی عید کی خوشی میں شامل کر لینا۔ فطرے کی رقم اتنی ہونی چاہیے کہ کم از کم اس فطرے کی رقم سے ایک آدمی اپنے یہاں دودھ اور سویاں آرام سے لے سکے۔ ایسا نہ ہو کہ فطرے کی رقم اتنی کم ہو کہ نہ 1 کلو دودھ ہو نہ 1 کلو سوئی ہو۔ یہ تو ایک بات ہوئی۔ فطرے کے معاملے میں ایک اور بنیادی بات سمجھ لینی چاہیے کہ اس میں قید نہیں ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کو دینا ہے۔ اگر مسلم بستی میں غیر مسلم ہے اور وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ عید کی خوشی میں شامل ہو سکے تو پھر ہم اس کو بھی دیں گے۔ اس میں کوئی قید نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ اسلام تمام انسانیت کا مذہب ہے، لہٰذا اس کے فائدے بھی تمام انسانیت تک پہنچیں گے۔ اب دوسری بات ہے زکوٰۃ۔ مطلب فطرہ ادر کو بھی دیا جا سکتا ہے؟ ہاں، بالکل۔ فطرہ ہی نہیں، جو مال کو خرچ کرنے کا ان جنرل اسلام میں حکم ہے اس کا دائرہ تمام انسانیت تک وسیع ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ صرف مسلمانوں تک لمیٹڈ اور محدود ہے۔ تو یہ تو اگر مسلمان سوچتے ہیں تو وہ غلطی پہ۔ البتہ وہ کہتے ہیں نا کہ چیریٹی بگنز فرام ہوم، کہ کوئی بھی صدقہ خیرات اپنے گھر سے شروع ہو۔ تو یہ کیسی عقل کی بات ہوگی کہ آدمی کوئی پیسہ نکال رہا ہے تو دور دراز 1000 کلومیٹر دور کوئی موجود انسان کو تو پہنچا دے، لیکن اس کے گھر کے بغل میں کوئی آدمی موجود ہے جو ضرورت مند ہے یا دین کا کام کر رہا ہو، کچھ بھی، اس کو آدمی بھول جائے۔ تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ کس طرح خرچ کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے آپ زکوٰۃ کو سمجھ لیجئے کہ زکوٰۃ اور مال کو خرچ کرنے کی حقیقت کیا ہے۔ قرآن میں مال کو خرچ کرنے کے لیے جو الفاظ آئے ہیں وہ کئی ہیں۔ ایک تو صدقہ ہے، انفاق ہے، زکوٰۃ ہے۔ ایک اور چیز ہے جس کو کہتے ہیں قرض حسن، جس کو عام طور سے مسلمان سمجھتے ہی نہیں ہے۔ تو صدقہ ایک کامن ورڈ ہے، تو کہیں پہ یہ تشریح کے مطابق یہ زکوٰۃ بن جاتا ہے اور کہیں پہ یہ جنرل خرچ ہوتا ہے۔ تو زکوٰۃ دراصل زکوٰۃ کی حقیقت یہ ہے کہ اگر اسلامی ریاست ہوتی، یعنی ایسی جگہ جہاں پہ اسلامی قوانین اور لاز کے مطابق حکومت ہو، تو یہ اس کا رائٹ تھا کہ وہ آئے اور مسلمانوں سے زکوٰۃ لے لے۔ تو یعنی
ایک طرح سے اس کی صورت ٹیکس کی ہے کہ حکومت جبراً بھی اس کو لے لے گی، اور پھر حکومت زکوٰۃ کو لینے کے بعد پھر ٹیکس عائد نہیں کرے گی، وہی ٹیکس ہے۔ ایک تو یہ اس کی صورت ہوئی۔ تو زکوٰۃ مسلمانوں پہ ہر حال میں لازم ہے، ہر حال میں لازم ہے، لیکن زکوٰۃ ہی بس نہیں ہے۔ زکوٰۃ کی حقیقت پر جب آپ غور کیجئے گا تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ زکوٰۃ اسی لیے بالکل لازم اور فرض کر دی گئی تاکہ مسلمانوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی عادت لگ جائے۔ یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو زکوٰۃ مال کو خرچ کرنے کے لیے دروازہ ہے کہ دروازہ کھول دینا۔ اب زکوٰۃ قرآنی طریقہ مطلب کیا ہے کہ قرآن کے طریقے مطلب اب کیا بتایا زکوٰۃ گیا ہے؟ دینا کس کو ہے نا؟ یہ اب زکوٰۃ دینا کس کو ہے؟ تو زکوٰۃ دینا کس کو ہے، اس کو جاننے کے لیے آپ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 اٹھا لیجئے، 60 تو وہ آیت اس طرح ہے کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوب وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ تو یہ کل 8 آئٹمس ہیں، 8 مد، غریب، مسکین ہے نا، عاملین۔ تو ان 8 مدوں کو اگر آپ ایسے سمیٹ دیں، کانڈنس کر دیں، تو وسیع پیمانے پر 2 بڑے مد بنتے ہیں۔ ایک نیڈی پیپل کا، اس میں فقیر ہے، مسکین ہے، یا کسی اور وجہ سے وہ پرابلم میں پھنس گئے ہیں، جیسے وہ قیدی ہیں، غلام ہیں، ہے نا، مقروض ہیں، سفر کے دوران وہ پرابلم میں پھنس گئے ہیں۔ تو ایک تو وہ نیڈی پیپل، اس کے لیے میں ایک ٹرم استعمال کرتا ہوں، نیڈی پیپل، مطلب ضرورت مند لوگ۔ اور دوسری چیز ہے دعوت اللہ، اللہ کی راہ میں، اس کے لیے زکوٰۃ کی جو آیت ہے اس میں 2 ٹرم ہے۔ ایک ہے مؤلفۃ القلوب، اس کا مطلب ہوتا ہے وہ لوگ جن کے دلوں کو نرم کرنا ہے، یعنی ایسے لوگ جو اسلام سے بیزار ہیں، نفرت کرتے ہیں، کنفیوزڈ ہیں کسی بھی وجہ سے، تو ان کو کتابیں دے کر، چیزوں کو دے کر ان کو سمجھانا اور چیزیں ان کے اوپر اسپشٹ کرنے کی کوشش کرنا تاکہ وہ حقیقت کے قریب آئیں۔ اور دوسرا ٹرم ہے فی سبیل اللہ۔ فی سبیل اللہ کا مطلب ہوتا ہے ان دا وے آف گاڈ، اللہ کے راستے میں۔ تو یہ 2 مد تو براہ راست دعوت کا مد ہے۔ اس کو بعد کے زمانے میں لوگوں نے صرف مدرسے تک سیمت کر دیا، اور لوگ سے یہ سمجھتے ہیں کہ فی سبیل اللہ کا مطلب کسی مدرسے میں دینا، تو یہ غلط بات ہے۔ فی سبیل اللہ مطلب اللہ کے راستے میں، اور دعوت اللہ سے بڑا راستہ اور کون ہو سکتا ہے؟ لیکن انفارچونیٹلی مسلمان بعد کے زمانے میں دعوت اور شہادت کی ذمہ داری سے غافل ہو گئے، یعنی غیر مسلم بھائی بہنوں تک خدا کا پیغام پہنچانا ان کی ایک رسپانسبلٹی ہے، ان کے اوپر ایک اوبلیگیٹری ڈیوٹی ہے، فریضہ ہے، وہ اس کو بھول گئے۔ تو بظاہر خرچ کرنے کی مد بھی ان کی نظر سے اوجھل ہو گئی۔ تو یہ تو زکوٰۃ کے خرچ کرنے کا معاملہ ہے، لیکن قرآن میں اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ مد ہے جس کو قرآن میں کہا گیا وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ وہ آیت اس طرح ہے کہ ان المصدقین والمصدقات وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ، یعنی بلا شبہ صدقہ دینے والے اور صدقہ دینے والیاں، تو یہاں صدقہ سے مراد ہے زکوٰۃ۔ اور اب دیکھیے یہاں سے اللہ تعالیٰ نے اسلوب کو بدل دیا، اور وہ لوگ جو اللہ کو قرض حسن دیتے ہیں یعنی بہترین قرض، تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ان کا دیا ہوا ان کے لیے بڑھایا جائے گا۔ تو یہ قرض حسن کیا ہے؟ قرض حسن کا مقصد ہے خدا کے دین کو تمام انسانیت تک پہنچانے کے لیے خرچ کرنا، اور اس مد میں جو اخراجات کوئی شخص کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اپنے اوپر قرض کہتا۔ قرض آپ اندازہ لگائیے کہ قرآن کے مطابق، دین کے مطابق دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، کسی کے پاس جو بھی رزق ہے وہ سب رزق اللہ کی، تمام کی تمام چیزیں اللہ کی، لیکن خود اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم اس مد میں خرچ کرتے ہو تو یہ میرے اوپر قرض ہے، اور صرف قرض نہیں بلکہ وہ وعدہ کر رہا کہ تمہارا دیا ہوا بڑھایا جائے گا، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہ بڑھانے کی بات بالخصوص قرض حسن کے بارے میں ہے۔ اور قرآن میں جب صحابہ کے درمیان یہ سوال ہوا کہ بس زکوٰۃ ہی نکالنا ہے، تو پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوشچن گیا کہ اللہ کے رسول صرف زکوٰۃ نکالنا ہے؟
پیغمبر اسلام نے کہا کہ نہیں، تمہارے مال میں بلا شبہ تمہارے مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ کا حق ہے۔ اور اس کے بعد قرآن کی آیت اتر گئی کہ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، یہ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، کہہ دو جو ضرورت سے زیادہ ہے۔ تو اسلامی پرنسپل دولت کے بارے میں یہ ہے کہ تمہارے پاس جو بھی دولت ہے تم اپنی نیڈ اور ضرورت میں خرچ کرو گے، اس کے علاوہ اس دولت کو سماج کی فلاح میں، سماجی ویلفیئر میں اور خدا کے دین کو تمام انسانیت تک پہنچانے میں خرچ کرو گے۔ لہٰذا قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنا محبوب مال خرچ نہ کرو۔ یعنی وہ مال جو آدمی سیت کر رکھتا ہے بینکوں میں یا الگ الگ اثاثے کے روپ میں، جب تک اس میں سے خرچ نہیں کرو گے تب تک تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے۔ پھر دیکھیے خرچ کرنے کے بارے میں اتنا زیادہ انکریج کیا گیا ہے، اتنا زیادہ کہ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں، سورہ منافقون کی آیت ہے کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ الی آخری آیا، کہ لوگوں جو کچھ مسلمانوں تمہارے پاس جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کسی شخص کے اوپر موت آ جائے اور پھر وہ کہے کہ اے میرے رب کچھ مہلت دے دیجئے تاکہ میں خرچ کر کر نیک اور صالح لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ یعنی یہ وارننگ دی گئی ہے کہ تم کس دن کا انتظار کر رہے ہو کہ ہم خرچ کریں گے۔ اسی طرح خدا کے دین کو پھیلانے کے معاملے میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا کہ تم خرچ نہیں کرتے ہو، حالانکہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ ایک دن اللہ کا ہو کر رہ جائے گا۔ تو یہ معاملہ خرچ کا ہے۔ تو میں نے یہ واضح کر دیا کہ زکوٰۃ کی حقیقت کیا ہے، زکوٰۃ کہاں خرچ کرنا ہے، زکوٰۃ کی مدیں کیا ہے، زکوٰۃ کی مدوں کو اگر ہم وسیع پیمانے پہ لے کر اس کو کانڈینس کریں تو دو بڑی بند بن جاتی ہے، نیڈی پیپل اور پھر خدا کے دین کو تمام انسانیت تک پہنچانے کے لیے۔ خرچ کرنے کا معاملہ یہ ہے کہ خرچ صرف زکوٰۃ ہی نہیں ہے، زکوٰۃ دراصل ٹو اوپن دا ڈور آف خرچ، یعنی خرچ کرنے کے دروازے کو کھولنے کے لیے زکوٰۃ مینڈیٹری ہے۔ اور چونکہ اللہ امتحان کی حالت میں انسان کو ڈالے ہوا ہے تو تمام خرچ کو لازم نہیں قرار دیا ہے، بلکہ لوگوں کو اجازت دے دی گئی ہے کہ تم اپنی مرضی سے خرچ کرو۔ دوسری بات کیا ہے کہ یہ بتا دیا گیا کہ تمہارے مال میں ضرورت سے زیادہ بھی، تمہارے پاس جو کچھ مال ہے اس میں ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ تو یہ ہے مال کو خرچ کرنے کی حقیقت قرآن و حدیث کے مطابق۔ فطرہ کا بات جو ہے کہ مطلب مسکین کو، غریب کو، مزدور کو جو دینا ہے، تو کیا فطرہ جو ہے وہ غریب مزدور پہ بھی مطلب لاگو ہوتا ہے کیا کہ وہ بھی نکال سکتا ہے؟ ہر وہ آدمی جو دے سکتا ہے، ہر وہ آدمی جو معمولی کوشش کر کے وہ نکال سکتا ہے۔ اس کا مطلب جو اس کے پاس جو ضرورت ہے اس کے علاوہ فطرہ کی رقم اس کے پاس موجود ہے تو وہ نکال دے گا۔ نہیں سر، جیسے ہم کسی غریب کو نکال کے دے رہے ہیں فطرہ، کیا وہ بھی نکال کے مطلب نکال سکتا ہے کیا؟ جب آپ فطرہ اس کو دیتے جو لینے والے لوگ ہیں خاص طور سے جب فطرہ، تو وہ کیا وہ بھی نکال سکتے ہیں؟ وہ اس کی خواہش پہ اب جی، اس کے پاس کیا فطرہ کی رقم اتنی ہو جاتی ہے کہ وہ مالا مال ہو گیا، اگر ایسا ہو گیا تو وہ کرے گا، لیکن فطرہ کی رقم سے کوئی مالا مال نہیں ہوتا، اسی لیے سوال ہی نہیں بنتا۔ فطرہ ان لوگوں کو نکالنا ہے جن کے پاس ضرورت سے زیادہ اتنی پیسے آ گئے ہیں، تو پھر اس گھر میں کوئی بچہ بھی پیدا ہو رہا ہے تو اس کے نام سے بھی فطرہ نکالا جائے گا۔ یہ بھی اتنا زیادہ ضروری اور واجب اسی لیے قرار دے دیا گیا ہے تاکہ سوسائٹی کا ایک آدمی بھی عید کی خوشی سے باہر نہ رہ جائے، ہر فرد عید کی خوشی میں شامل ہو جائے۔ تو آپ نے سنا کس طرح سے دانیال صاحب نے رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ و فطر کے سلسلے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اور موٹے طور پر میں کہوں تو یہ رمضان کا مہینہ ہے اور لمسم لوگوں کو یہ پتہ ہوتا ہے زکوٰۃ و فطرہ ادا کرنی ہے، لیکن کبھی کبھی کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ کسے دیا جائے کسے نہ دیا جائے۔ تو ہمیں لگتا ہے کہ ان کی باتوں سے یہ واضح ہو گئی ہوگی کہ کس طرح سے اور کنہیں زکوٰۃ و فطرہ
ادا کرنی چاہیے۔